اور جو اسٹیشن لاہور میں آپ نے دکھایا ہے یہ ایک انٹرنیشنل سٹینڈرڈ ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ جو سی اے پی لاؤنج ہے، میں نے یورپ میں بھی ایسی سی اے پی لاؤنج، میں چائنا کی بات نہیں کروں گا، مقابلہ ہی کوئی نہیں ہے، نہ جاپان کی نہ ہانگ کانگ کی، لیکن میں یورپ کے اندر ایسا سی اے پی لاؤنج نہیں بنا، اسی سیم ماڈل کو کراچی کینٹ کے اندر انشاءاللہ 20 یا 22 تاریخ کو میں اوپننگ کرنے جا رہا ہوں، اور سیم ایسکیلیٹر بھی لگے ہیں، سی اے پی لاؤنج بھی ہے، فیملی ہال بھی ہے، اس کے عام کامن ویٹنگ ایریا بھی ہے، واش روم بھی ہیں انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کے، اور یہ پھر اس کے بعد ہمارا فیصل آباد ہے، روڑی ہے، سکر ہے، حیدرآباد ہے، یہ سارے اسٹیشن انٹرنیشنل سٹینڈرڈ۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو مین ہمارا ایشو ہے، جیسے میں نے آپ کو بتایا رولنگ سٹاک کا، ہماری 200 اس وقت ٹرانسفر آف ٹیکنالوجی کے تحت جو کیریج فیکٹری اسلام آباد ہے 160 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے ہماری وہ بن رہی ہے، لیکن وہ 160 کلومیٹر والی چل نہیں سکتی، میرے پاس ٹریک نہیں ہے۔ تو میں نے کیا کیا، بجائے اس کے کہ ہم سوچتے کہ بھی ایم ایل 1 بنے گی، کیسے بنے گی، یہ ہر بندہ آتا تھا، میں جب آیا تو میں نے نہیں کہا ایم ایل 1 بنا دوں گا، 2 بنا دوں گا، 3 بنا دوں گا، میں نے آ کے کہا جی پنچویلٹی، کلیننس، اور اس کے بعد پھر میں نے کہا کہ کوالٹی فوڈ، یہ تینوں پہ میں زور دوں گا۔ اب فلڈ کی وجہ سے میری پنچویلٹی جو ہے افیکٹ ہوئی ہے، اس میں میرا قصور نہیں ہے، لیکن میں اس کو 54 56 سے اٹھا کے 83 84 پہ لے گیا۔ 100% میں جتنا زور لگا دوں نہیں جا سکتا، اس کا وجہ ہاں آج وزیر اعظم پاکستان کا میں نے آ کے کہا جی پنچویلٹی، کلیننس، اور اس کے بعد پھر میں نے کہا کہ کوالٹی فوڈ، یہ تینوں پہ میں زور دوں گا۔ اب فلڈ کی وجہ سے میری پنچویلٹی جو ہے افیکٹ ہوئی ہے، اس میں میرا قصور نہیں ہے، لیکن میں اس کو 54 56 سے اٹھا کے 83 84 پہ 100% میں جتنا زور لگا دوں نہیں جا سکتا، اس کا وجہ ہاں آج وزیر اعظم پاکستان کی بدولت الحمدللہ یہ چیئرمین صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، ہم اس ٹیم کا حصہ ہیں، ہم نے پریزنٹیشن دی، اس کے بعد انہوں نے ایک ٹیم بنائی جو ہمارے آحد چیمہ صاحب کی قیادت میں، اس ٹیم ڈیولپمنٹ بینک کے ساتھ اپنی نیگوسیشن کی۔ آج جو پریزیڈنٹ ہو کے گئے اس ٹیم میں، اس میٹنگ میں موجود تھا، پرائم منسٹر موجود تھے، چیئرمین موجود تھے، ہم نے وہاں پہ جب بات کی تو وہ ایگریمنٹ $2 بلین ہے جی، تقریباً $2 بلین کا کراچی ٹو روڑی 480 کلومیٹر بنتا ہے، جو میرا ایم ایل 1 کا سب سے پیتھیٹک جو ہے وہ جگہ ہے جہاں پہ 30 ہے، 10 ہے، 20 سپیڈ پہ چلے جاتے ہیں، وہ تقریباً فائنل ہو گیا ہے۔ صرف نیگوسیشن یہ ہو رہی ہے کہ وہ کہہ رہے تھے ہم دسمبر 2026 میں گراؤنڈ بریکنگ کریں گے، پرائم منسٹر صاحب نے ان کو باؤنڈ کیا ہے کہ جون 2026 میں اس کی گراؤنڈ بریکنگ کی جائے، تو انشاءاللہ تعالیٰ جب وہ ہو جائے گا 4 گھنٹے کا فرق میرا انشاءاللہ تعالیٰ پڑ جائے گا۔ اور اس کے علاوہ ہماری یہ جو ڈی ریلمنٹ ہوتی ہے اس کے اندر میں ٹریک سے بھی زیادہ ابھی میٹنگ لے کے آیا ہوں، اپنی مکینک کے جو میرے ایشوز ہیں اس کو میں نے آج کافی وہاں پہ ڈانٹ ڈپٹ بھی ہوئی، اور کافی ذمہ داران کو میں نے ذمہ دار بھی ٹھہرایا، اور اس کی طرف ہم توجہ دینے جا رہے ہیں۔ ہم نے اے جی ایم مکینک بھی نیا لے کے آئے ہیں، بڑا اچھا افسر ہے ہمارا، سیکٹری ریلوے بورڈ تھے، ان کو ہم لے کے آئے ہیں۔ لیکن یہ 77 سال میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ریلوے کا 1960 کی تو میرے پاس کوچز چل رہی ہیں، 1960 والی کوچز ریفربش کر رہے ہیں بار بار۔ چائنا کی جو کوچز آ رہی ہیں وہ تو اب 8 10 کر کے 2 مہینے بعد 3 مہینے بعد اس میں شامل کر رہے ہیں۔ ہم سلیپر فیکٹریز اپنی آؤٹ سورس کرنے جا رہے ہیں، اس کا بھی ایڈ آ گیا، اشتہار آ گیا، صرف کرنے نہیں جا رہی، یہ جو باتیں میں آپ سے کر رہا ہوں یہ ہم کر چکے ہیں۔ تو اسی کی بدولت آپ دیکھیں گے کہ پاکستان ریلوے میں یہ جو پیسنجر بھاگا ہے میرا، میں یہ بھی دیکھیں نا کچھ چیزیں میں آپ کے سامنے، آج وہ دور نہیں رہا کہ آپ یہاں پہ آئیں شائیں بائیں کر کے اٹھ کے چلے جائیں، جب تک آپ کے سامنے اصل حقائق نہیں ہوں گے آپ چیزوں کو ایڈریس نہیں کر سکیں گے۔ جیسے ہمارے یہ جتنے رائٹ لیفٹ میرے ایکسپیرینس لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے اس کراچی کی جب بات کی ہے، کراچی تو وہ شہر ہے، اگر خدا نہ خواستہ اس کو مائنس کر دیں، پاکستان کی اکانومی نہیں ہے، اس کو مائنس کر دیں تو آج لینڈ لاک جتنی کنٹریز ہمارے پاس آ رہی ہیں، جیسے ازبکستان آتا ہے کہ ہمیں راستہ دے دیں، کس کے ذریعے؟ روڈ کے ذریعے نہیں مانگ رہے ہیں جو موتی والا صاحب، ٹرین کے ذریعے مانگ رہے ہیں، اور جو ہے آخری ایگریمنٹ ہے اور ڈپٹی پرائم منسٹر صاحب کابل میں کر کے آئے ہیں، کوہاٹ کراچی مداخلت ٹریک آلریڈی موجود ہے، یہ بنتا ہے ہمارا مزار شریف تک 40 کلومیٹر یا 42 کلومیٹر، وہ اس کے اوپر میں فنڈنگ والی بات نہیں یہاں پہ ابھی نکالنا چاہتا، ڈسکلوز کرنا چاہتا،
हो गया है, सिक्योरिटी अफगानिस्तान ने देनी है, $5 मिलियन हमने इस बजट में रखा, $5 मिलियन उज्बेकिस्तान ने रखा फिजिबिलिटी के लिए, और 31 दिसंबर जो आखिरी डेट है। इसके साथ काजाकिस्तान भी हमें एंगेज कर रहा है कि चमन के रास्ते हम आना चाहते हैं, हमें कराची पोर्ट तक और ग्वादर पोर्ट तक रास्ता चाहिए। अभी कल भी मीटिंग उनका ट्रांसपोर्ट का वजीर भी आ रहा है। इस तरह जो हमारा इस वक्त रेकॉर्डिक है 2028 में मैच्योर होने जा रहा है, तो वो क्या गदा रेडी पे अपना मिनरल्स लेके जाएंगे या कंटेनर में जाएंगे, या कोल ने जाना है। थर कोल अभी 30 अप्रैल तक हमारी थर कोल का 105 किलोमीटर का हमने FW को आखिरी टारगेट दिया है कि उसने कंप्लीशन करनी है। उस थर कोल ने वहां से कहां जाना है, पूरे पाकिस्तान में जाना है। तो जब तक हमारी अपलिफ्टिंग नहीं होगी, अब वो जो नौकुंडी से हम आ रहे हैं यहाँ पे ब्रिज फाइनेंसिंग के जरिए, वो हम उनसे करवा रहे हैं RDMC जो रेकॉर्डिक की कंपनी है, उससे करवा रहे हैं। फिर 4 साल बाद 5 साल बाद हम दे देंगे उनको, कोई इशू नहीं है। यानी पैरेलल हम इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर भी जा रहे हैं, पैसेंजर फैसिलिटेशन के ऊपर भी जा रहे हैं, डिजिटाइजेशन के ऊपर भी जा रहे हैं, आउटसोर्सिंग के ऊपर भी जा रहे हैं। और कोई चीज इसमें ऐसी नहीं है कि हम आसमान से तारे तोड़ के लाएंगे नहीं तो वो आपको दिखाएंगे, या कोई दूध की नहरें बहाएंगे। इस वक्त जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके ऊपर हम कोशिश कर रहे हैं कि महदूद वसाइल में रहते हुए इन सारी चीजों को, जैसे कराची का जिक्र है 54% एक्सपोर्ट है और 67% इसका टैक्स है, तो इन सारी चीजों को देखते हुए हमें तो। और फिर मैंने आप अभी जो मीटिंग में DS रेलवे के ऑफिस में लेके आया हूं, यानी अगर डिवीजन कराची को माइनस कर दें तो पाकिस्तान रेलवे ही नहीं बचता। सारा फ्रेट ट्रेन इधर से जा रही हैं, सारी पैसेंजर ट्रेन इधर से जा रही हैं, और इसी फ्रेट को टर्न अराउंड करने, ये जो बात आपने की, मेरे ख्याल आपने मेंशन की थी कि हमने उसमें से फ्रेट में से कम कमाए हैं और पैसेंजर्स में से 47 बिलियन। तो यही तो मैं करने जा रहा हूँ, और यही करने के लिए हम आए हैं कि हम फ्रेट से ज्यादा कमाएं और जो पैसा है वो खर्च करें उससे। इसी तरह प्रॉपर्टी के हवाले से मैं गुजारिश ये करने जा रहा हूं। हमारी एक रिडेम्को है जो कि प्रॉपर्टी को देखती है, वो उसको हमने अपनी कराची की जो बड़ी साइट्स है वो दे दी है। वो आपके पास आएंगे, हमारे CEO कैनी साहब, वो आपके पास आएंगे, शोएब कैनी साहब, वो आपसे आके मीटिंग करेंगे। उससे नीचे जो प्रॉपर्टीज हैं, छोटी प्रॉपर्टीज हैं, वो भी एक पूरी प्रेजेंटेशन मैंने DS रेलवे को कह दी है कि वो आपको प्रेजेंटेशन देंगे स्टेक होल्डर्स को। वो हम आके बताएंगे इसका इस प्रॉपर्टी में ये पोटेंशियल है, यहाँ पे ये बनाएं, यहाँ पे ये बनाएं। आप कहेंगे नहीं यहाँ पे ये नहीं, ये करना है, ये करना है। बेच हम सकते नहीं, कोई प्रॉपर्टी पाकिस्तान रेलवे की बिक नहीं सकती। हम लीज पे दे सकते हैं, हम जाएंगे शेयरिंग, रेवेन्यू शेयरिंग के ऊपर, बार बार मैं लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूँ, लेकिन किसी जगह हम लीज पे भी जाएंगे छोटी जगहों के ऊपर। वो जो है वो आपकी तामन से, कोऑपरेशन से हम चाहेंगे पूरे जितने चैम्बर्स हैं पाकिस्तान के, सबके पास हम जाएंगे अपनी प्रॉपर्टीज को लेके, और जिसके पास 1 इंच भी है किसी इन्फ्लुएंस को मद्देनजर रखे बगैर। 2 चीजें और हमने मोती वाला साहब इस पाकिस्तान रेलवे में की हैं, वो भी मैं आपको गोशगुजार कराना चाहता हूँ। हमने अपने 155 स्टेशन जो है वो सोलराइजेशन की तरफ बढ़ गए हैं, जिसमें से हम 60% जो है हमने इम्प्लीमेंट कर लिया है। जो इस वक्त 27 स्टेशन कराची के हैं, उसके ऊपर टेंडर हो गया है, फाइनेंशियल बिड आज खुलनी है या कल खुलनी है। तो वो 27 स्टेशन भी हम सोलराइजेशन की तरफ चले जाएंगे।